اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے ڈاکٹر علی حسین عارف۔ محترم سامعین و ناظرین، احادیث مبارکہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے، من جد وجد ومن زرع حصد، یعنی جو انسان کوشش کرتا ہے تو اس کوشش کا جو نتیجہ ہوتا ہے وہ کسی نہ کسی دن اس انسان کو مل جاتا ہے۔ آج کل چونکہ امتحانات کے نتائج کا جو دن آنے والا ہے، تو اس میں بہت ساری چیزیں ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے والدین کو چاہیے کہ جب نتائج آ جاتے ہیں تو ان نتائج کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے، اور امتحانات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم امتحانات کے ذریعے اپنے بچوں میں موجود ٹیلنٹ کو، ان میں موجود ایبلٹیز کو، ان میں موجود ڈیفیشنسیز کو ہم جاننا چاہتے ہیں، اور جب ان میں موجود جو صلاحیت ہے، وہ جب صلاحیت سامنے آ جاتی ہے تو اس کے بعد اسی حساب سے ہمیں آئندہ کے لیے لائحہ عمل طے کرنا چاہیے، اور جو رزلٹ آپ کو ملا ہے اسی رزلٹ پر خوش ہو جائیں۔ اب ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سارے والدین امتحانات کے نتائج کے آنے کے بعد اگر ان کا مطلوبہ نتائج اگر حاصل نہ ہو سکے تو بچوں پر اتنا پریشر ڈالنا شروع کر دیتے ہیں، اور یہ بچے یہ خیال کرنا شروع کرتے ہیں کہ آپ اس امتحان کے بعد، ان نتائج کے بعد اس کے لیے دنیا میں جینا صحیح نہیں ہے، وہ زندگی سے تنگ آ جاتے ہیں بچے۔ تو محترم والدین، آپ سے یہ گزارش ہے کہ جب آپ ان بچوں کے نتائج کو دیکھتے ہیں تو نتائج کو دیکھنے کے بعد آپ کو یہ کرنا چاہیے، اسی حساب سے ایک فیوچر پلان تیار کریں۔ یہ امتحانات کے نمبر اس کے فیوچر کو واضح کرنے کے لیے، فیوچر جو پلان ہے اس کو واضح کرنے کے لیے ہمارے پاس ایک قسم کا پروف ہے، نہ کہ ہم انہی امتحانات کی بنیاد پر بچوں کی پوری زندگی کو ختم کرنا شروع کریں۔ ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہم اپنے خیال میں بعض فیلڈ کو اپنی طرف سے ہم پہلے سے ڈیسائیڈ کر کے رکھ دیتے ہیں، اور اس خیال سے جب یہ بچہ اچھا نمبر لے گا تو میں اس فیلڈ میں بھیجوں گا، یہ سوچ کے پہلے سے فیصلے کر چکے ہوتے ہیں، جبکہ اس فیصلے میں بچوں کے نظریات کو، بچوں کی صلاحیتوں کو، بچوں کی ایبلٹیز کو ہم نہیں دیکھتے ہیں۔ اسی وجہ سے بڑے بڑے مسائل پیش آتے ہیں۔ بس جو کوشش انسان کرتا ہے، قرآن نے بھی کہا ہے، روایات نے بھی کہا ہے کہ ہر جگہ جہاں پر بھی آپ جو بھی کتاب پڑھیں آپ کو یہی نتیجہ آپ کو مل سکتا ہے، جو کوشش کرتا ہے ایک نہ ایک دن اس کوشش کا ثمرہ جو ہے اس کو مل جاتا ہے۔ لیکن اس ثمرے کے آنے کے بعد، گویا کہ میں مثال دیتا رہتا ہوں، امتحان کا مطلب کیا ہے؟ جس طرح سے ایک بیمار ہے، ایک شخص ہے، میڈیکل ٹیسٹ کروانے کے لیے ہسپتال جاتا ہے، جانے کے بعد اس کا میڈیکل ٹیسٹ ہو کے جب اس کے ریزلٹس آنا شروع ہو جائے تو اس کے بعد اگر مریض نکل آئے، فرض کریں جس کے لیے ٹیسٹ کروایا تھا اس کا اگر مسئلہ تھوڑا سا خراب اگر ہو، وہ اگر بیمار نکل آئے تو کیا کرنا ہوتا ہے؟ کیا ہم اس بیمار کو گولی مار دیتے ہیں؟ کیا اس بیمار کو پورا سب مل کے اس کو ڈس ہارٹڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں؟ اس کو یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کیونکہ تم بیمار ہو لہٰذا تمہیں جینے کا حق نہیں ہے، اب مر جاؤ، یہ کہتے ہیں؟ یا اس بیماری کے بعد، اس کی تشخیص ہونے کے بعد اس کے لیے دوائی کے بارے میں سوچنا شروع کر دیتے ہیں، ماہرین کے پاس ان کو لے کے جاتے ہیں؟ کیوں؟ اس لیے تاکہ یہ جو بیماری ہے اس کا علاج ہو سکے۔ اسی طرح سے حدیث میں جو کہا ہے کہ جو بوئے گا وہی کاٹے گا۔ اب یہاں پر بھی یہی بات ہے، فرض کرے اگر کسی زمین سے مطلوبہ آپ کو نتائج حاصل نہیں ہو سکتے، مطلوبہ وہ فصل آپ کو نہیں ملتی ہے، تو پھر کیا کریں گے؟ مقام یہاں پر سوچنے کا مقام یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس زمین کو صحیح سے ہم نے انالیسس نہ کیا ہو سکتا ہے کہ اس کے علاوہ باقی جو کھاد اس کو چاہیے، اس کھاد، مطلوبہ کھاد ہم اس کو پرووائڈ نہ کر سکے ہوں، ہو سکتا ہے کہ بیج ہی خراب ہو، اور اگر آپ یہ فصل کاٹنے کے بعد چونکہ مطلوبہ فصل آپ کو اس سے جو آمدنی جو ہونی تھی، آپ کو متوقع جو آمدنی ہے وہ حاصل نہ ہونے کی وجہ سے اگر کوئی شخص اس زمین کو ہی تباہ و برباد کرنا شروع کر دے تو لوگ اس کو کیا کہیں گے؟ کہیں گے یہ تو بہت بڑا بیوقوف آدمی ہے، کیونکہ اگر آپ مطلوبہ فصل، مطلوبہ آمدنی اگر آپ کو نہیں ملتی ہے، اس کا مطلب ہے کہ نیو ایئر، نیا جو سال ہوگا اس سال میں نیو پلاننگ کے ساتھ آپ دوبارہ سے انشاءاللہ وہ فصل بونا بیج بونا شروع کریں گے، دوبارہ سے بیج بونا شروع کریں گے، اور اس کے بعد زمین کی جو نیچر ہے اسی کے مطابق اگر آپ بیج بوئیں گے، مطلوبہ پانی اگر آپ دے دیتے ہیں، اس کے بعد آپ کو مطلوبہ جو ہے آمدنی آپ کو حاصل ہو سکتی ہے۔ اسی طرح سے بچے بھی اسی طرح ہی ہے، بچوں میں مختلف ایبلٹیز ہوتی ہے، اس بچوں کے نمبر کے اچھا آنے اور نہ آنے میں بہت ساری چیزیں اس میں انوالو ہوتی ہے۔ اس میں سب سے پہلے جب یہ بچہ امتحان دے رہا تھا تو کیا اس کے لیے تیاری کا جو مواقع اس کو ملنا چاہیے تھے، کیا وہ مواقع ملے تھے؟
کیا والدین کی طرف سے مدد اس کو ان بچوں کو ملی تھی؟ کیا اسٹڈی جو انوائرمنٹ تھا، مطلوبہ جو انوائرمنٹ اس کو ہم نے پرووائڈ کیا تھا؟ کیا جب پورا سال یہ بچہ سکول جاتا رہا تو کیا سکول میں ساری جو کلاسز سے صحیح طرح سے ہوتی رہی ہے؟ بچے گھر میں پڑھتا رہا ہے، نہیں پڑھتا رہا ہے؟ یہ ساری چیزیں اس بچے کے امتحان پر ایفیکٹ ڈالتی ہے۔ تو نتیجے کے بارے میں کبھی سوچنا نہیں چاہیے۔ ہمیشہ قرآن مجید میں بھی ہے، احادیث مبارکہ میں بھی ہے، اور دنیا کے جو ماہرین تعلیم ہے ان سب کا بھی یہی نظریہ ہے۔ ہمیں نتیجے سے پہلے کوشش کرنا ہمارا فرض ہے، اس سے پہلے جو ماحول پرووائڈ کرنا یہ ہمارا فرض ہے۔ اس وقت جب یہ امتحان دے رہا تھا اس وقت ضروری ہے کہ ہم تمام تر فیسلٹیز کو ان بچوں کے لیے پرووائڈ کریں۔ اس کے بعد نتیجہ جو بھی آتا ہے، نتیجہ ہمارا کام نہیں ہے۔ اگر آپ فقط اس آیت کریمہ پر ایمان لے آئیں گے تو آپ کی اپنی زندگی بھی بہترین زندگی ہو سکتی ہے، اور اپنے بچوں کی زندگی کو بھی آپ بہتر زندگی بنا سکتے ہیں۔ قرآن نے کیا کہا؟ وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، کہ انسان کو ہمیشہ اپنی کوشش کا نتیجہ ہی اس کو مل سکتا ہے۔ اب ہم نے ایک اور کام کرنا شروع کر دیا ہے جو کہیں پر بھی نہیں ہے۔ ہم ہمیشہ نتائج کے بارے میں پریشان ہوتے ہیں، جبکہ کوشش، محنت، ان پر ہم یقین نہیں رکھتے، جبکہ یہ دستور الہی ہے۔ ہمارا کام کوشش کرنا ہمارا کام ہے، محنت کرنا ہمارا فرض ہے، لیکن نتیجہ کیا آتا ہے وہ خدا پہ چھوڑیں۔ نتیجہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے وہ پیپر جو آیا تھوڑا سا اس کا جو ہے اسٹینڈرڈ ہی ایبو ہو، یا ہو سکتا ہے اس دن طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے صحیح سے اٹیمپٹ نہ کر سکا ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے جو پیپر چیک کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ممکن ہے کہ ان کو وہ بات پسند نہ آئی کہ جو اس بچے نے وہاں پر مینشن کی ہے۔ اور ہو سکتا ہے ایک اور چیز بھی ہے جو بچوں کے امتحانات کو متاثر کرتی ہے، وہ یہ ہے فرض کر آپ کا بچہ بہت قابل ہے، بہت ٹیلنٹڈ بچہ ہے، لیکن ہوا یہ تھا اس کی لکھائی اچھی لکھائی نہیں ہے، اس کی ادائیگی خوبصورت نہیں ہے، تیاری بھی سب کچھ ٹھیک ہے، باقی ساری چیزیں کلیئر ہے، لیکن اس بچے کے پیپر کو چیک کرنے سے پہلے ایک اور بچے کا پیپر جو ہے اس ممتحن کو مل جاتا ہے جس کی لکھائی بہت ہی خوبصورت ہے اور جس کا انداز بیان بھی بہت ہی نرالا ہے، بہت ہی خوبصورت ہے، تو آٹومیٹیکلی اس خوبصورت پیپر کی وجہ سے اس کے بعد آنے والے جو پیپر ہے وہ پیپر متاثر ہو جاتا ہے۔ تو یہ بہت ساری چیزیں انوالو ہوتی ہے، صرف اس بچے کی غلطی نہیں ہوتی ہے کہ بس اس کی وجہ سے ہی نمبر کم آنا شروع ہو جائے۔ اور اس کے علاوہ بھی ایک اور چیز جو اس سے بھی زیادہ اہم ہے وہ یہ ہے کہ بعض اوقات ساری کوششیں، والدین کی بھی دعائیں ہیں، والدین نے بھی ہر قسم کی فیسلٹیز پرووائڈ کی ہے، بچہ بھی رات دن محنت کرتا رہتا ہے، ساری چیزیں کلیئر ہونے کے باوجود بھی بعض اوقات مطلوبہ نتائج نہیں مل سکتے، تو نہ ملنے تب بھی پریشان نہ ہو۔ کیوں؟ اس لیے ہو سکتا ہے اس کم نمبر میں ہی مصلحت الہی ہو۔ جس فیلڈ میں آپ بچے کو بھیجنا چاہتے ہیں کہ وہ فیلڈ اس بچے کے لیے سوٹیبل ہی نہ ہو، بلکہ کم نمبر آنے کی وجہ سے کسی ایسے شعبے میں یہ بچہ چلا جائے اس میں جا کر وہ ایک خوبصورت مستقبل ممکن ہے وہ بنا سکے، قوم اور ملت کے لیے وہ خدمات انجام دے سکے، ایسا بھی تو ممکن ہے۔ لہٰذا نمبر کم آنے کی وجہ سے زیادہ پریشرائز کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، چونکہ آپ کا بچہ اس نمبر سے زیادہ عزیز ہے۔ جیسے کہ خوبصورت ایک مقولہ بھی ہے، جان ہے تو جہان ہے، کہ اگر یہ بچہ ہے تو اس کے لیے ہم فیوچر اس کے بارے میں سوچنا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر یہ بچہ ہے تو پھر ہم جو ہے کہہ سکتے ہیں کہ میرا بچہ فیوچر میں ایک اچھا انسان بنے گا۔ اگر آپ اس طرح سے پریشرائز کرنا شروع کر دیں، بچے کی زندگی کو ہی ختم کر دیں، بچے کو ہی ڈس آرڈر کر دیں مینٹلی طور پر، تو پھر اس سے کیا آپ نتائج حاصل کر سکتے ہیں؟ بہت سارے والدین کو ہم نے دیکھا ہے کہ بچوں کو کم نمبر لینے کی وجہ سے اس طرح سے سختیاں کرنا وہ شروع کر دیتے ہیں کہ گویا یہ بچہ فیوچر میں کسی قابل رہتا ہی نہیں ہے۔ اس لیے محترم والدین، آپ سے بھی گزارش ہے، ان تعلیمی اداروں سے بھی یہ میری گزارش ہے، منتظمین سے بھی یہ گزارش ہے کہ جو بھی نتائج آ جاتے ہیں انہی نتائج کو ذہن میں رکھ کر، اگر آپ کو ہو سکتا ہے اگر زیادہ ہی نمبر اگر آپ کو چاہیے تو ہو سکتا ہے کہ آپ جو سپلے میں بھی اس بچے کو امتحان کے لیے موقع دے دیں، وہ یہ بھی ہو سکتا ہے۔ لہٰذا کم نمبر آنے کی وجہ سے ان بچوں کو پریشان نہ کریں، ورنہ بچے جو ہے وہ آپ کے ہاتھوں سے نکل جائیں گے۔ آپ والدین جو ہے ان بچوں کو حوصلہ دینا شروع کر دیں، جس سبجیکٹ میں اس کو اچھے نمبر آئے ہیں انہی سبجیکٹس میں ہی ان بچوں کو پڑھنے کا موقع دے دیں، تو یہ بچے مستقبل میں انشاءاللہ بہترین جو ہے قوم اور ملت کے خدمت گزار بن سکتے ہیں۔ لہٰذا بچے نمبر سے زیادہ قیمتی ہے، اپنے بچوں کو نمبر کے کم آنے کی وجہ سے پریشان نہ کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب کم نمبر آتا ہے تو ان کو زیادہ حوصلے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تاریخ میں آپ کو ایسے ہیروز بہت ملیں گے جو بہتر نمبر تو نہیں لے سکے لیکن انہوں نے حوصلہ نہیں ہارا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے A man can be destroyed but cannot be defeated۔
اب میں آخر میں ان بچوں سے بھی یہی کہنا چاہوں گا، اگر آپ کا نمبر کم آتا ہے حوصلہ ہارنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ دنیا بہت وسیع ہے۔ آپ نے اپنی صلاحیتوں پر اعتماد کرتے ہوئے اپنی ڈیفیشنسیز کو فائنڈ آؤٹ کر ایک نئے جذبے، ایک نئے ولولے، ایک نیا شوق آپ اپنے اندر پیدا کریں، اور شوق پیدا کرنے کے بعد آپ اپنی نئی منزل کی طرف آپ بڑھنا شروع کریں۔ دنیا آپ کے لیے انتظار کر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی بچے کو ناکام خلق نہیں کیا۔ ناکام وہ انسان ہے جو ناکامی کے بارے میں سوچتا رہتا ہے۔ آپ یونیک ہے، آپ میں بہت صلاحیت موجود ہے۔ امتحان میں 4 نمبر کم آنے کی وجہ سے آپ کی زندگی تاریک زندگی نہیں بنے گی، آپ کی دنیا تاریک نہیں ہوگی، بلکہ انہی کم نمبروں کے ساتھ بھی آپ دنیا میں اپنا نام پیدا کر سکتے ہیں۔ بس شرط یہ ہے اپنے اوپر اعتماد رکھیں، حوصلہ رکھیں، اور خدا پر آپ توکل رکھیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔